لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا. یہی ہم نے اپنے اسرے کے ناظرین کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے. حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری تائید، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے. آئیں گے، پے بپے آئیں گے. حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں. پھر ذرا سا وقفہ 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے. آمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے. لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بھٹک کر رہ گیا. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناهم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، یہاں پر وہ واضح آ گیا. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے ہی مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبولوں سے معاہدے کر لیے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے. فاعف عنہم واصفح، تو ابھی درگزر کر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا. اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. عیسائیوں میں تو خاص طور پر، ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں، شدید دشمنی رہی. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے، لندن میں ہے، بلڈ آن دی کراس، صلیب پر خون. وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے، میں حیران رہ گیا پڑھ کر. ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے. یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین،
کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے. کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں، کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا. ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی، بہت کم. لیکن خونریزی، قتل اور غارت گری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا. اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے. من الکتاب، کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی. یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے. اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے. لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو. آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اور اس سے مراد حضور کی روح ہے، روح پر نور ہے. اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے. یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف. قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں. ایک ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے. رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار، یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے. اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے، اور خاص طور پر جیکوبائٹس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی، مریم کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے. یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. آدم کو تخلیق فرمایا، عیسیٰ کو تخلیق فرمایا، یحییٰ کو تخلیق فرمایا. اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے مانند، لاڈلے. واحباؤہ، اس کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. اللہ کی اولاد ہو، چہیتے ہو، نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا،
6 لاکھ تمہارے قتل ہوئے، تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا، ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا، پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایذائیں پہنچائیں، اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا۔ ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے؟ یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے، بیچارہ ہے، عاجز ہے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسالت کے ایک انقطاع کے بعد۔ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ فترت ہے، فترت ہے، وقفہ ہے عارضی، اور پھر حضور کی بعثت، اور پھر فترت دائمی، اب رسالت کا دروازہ ختم۔ 600 برس کے لیے عارضی بند، پھر حضور کی تشریف آوری، اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی آیت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، کوہ طور پر بلائے گئے، تورات دے دی گئی، اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں جو مشرک اور کافر قومیں آباد تھیں، فلسطی کہلاتے تھے، ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس لیے کہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے، یہی حضرت اسحاق تھے، یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی، اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی، وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، شفقت بھی ہے، جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں ہیں۔ رسول کا معاملہ بھی یہی ہے، شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے، دین کی غیرت اس میں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے، تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اور یہ بات ذرا میں عرض کر دوں، تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معجزوں کا، پیاس لگی تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضرب لگی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی۔ بھوک لگی من و سلوہ نازل ہو گیا، دھوپ لگی سائبان جو ہے وہ ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سمندر راستے میں آیا پھٹا، اس نے راستہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے،
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے 6 لاکھ کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے، اب ان میں بوڑھے بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں انہیں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعتاً بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اب اپنی پیٹھوں کے بل نہ واپس نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں، لعیم ہیں، جسیم ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا 2 اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا۔ یہ 2 شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے۔ یوشع ابن نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے، اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ نبی بھی تھے، اور دوسرے تھے کالب بن یفنہ۔ تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح۔ فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصحف میں بھی، لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا، ہرگز ہرگز، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے، ساتھ اپنی لٹھیاں بھی لے جاؤ، یہ تمہارا عصا جو ہے اس نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اور جا کے قتال کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں ہلیں گے۔ قال رب، اب دیکھیے بیزاری، وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو، تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے، اور اب کیا حال ہے؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے، علیحدہ کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے مابین، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان، میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفیٰ قبول فرما لے، کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان کی ناہنجاری، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے۔ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی،
لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، نہیں، ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے. اب انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی 40 برس تک. یتیہون فی الارض، اسی صحرا میں، اسی صحرائے سینا میں، سینائی پیننسولا، یہ بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں، اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں اب جو کچھ ان پر بیتے گی. لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے. یہاں ذرا یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی، حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نساء میں؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے، اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریض، ترغیب، تشویق، جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے. بس